بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوتی، ان میں سے ایک میدان میں رہتی اور دوسری پہاڑوں پر رہتی۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد حضرات خوبصورت ہوتے اور عورتیں بدصورت، اور میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت اور مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ابلیس غلام کی صورت میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے ہاں نوکر ہو کر اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے باندری کی مثل کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے تھے۔ اس نے اس سے ایک ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی پہلے کوئی آواز نہ سنی تھی۔ یہ آواز آس پڑوس میں پہنچی اور چنانچہ سب سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا گیا۔ سال میں اسے سننے کے لیے ایک مرتبہ لوگ جمع ہو جاتے۔ عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سنورنے لگے۔ پہاڑ پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا۔ وہ اس وقت اپنے تہوار میں مشغول تھے۔ اس نے عورتوں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب بتایا۔ چنانچہ وہ بھی پہاڑ سے اتر کر ان کی طرف آ گئے۔ یوں ان میں پہلے بد نظری شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زنا کے مرتکب ہو گئے۔ سب سے پہلا شخص جسے زنا کے سبب رجم کیا گیا ربیع بن جدار اسلمی ہے۔ ناظرین، کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا ہی اتنی سخت کیوں رکھی گئی؟ جب قرآن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اور جہاں بندے کے حق اللہ کے حق سے مل جائیں تو اللہ پاک سختی اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے نہیں بلکہ پوری امت ہے۔ قتل کے گناہ کی سزا بھی قتل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، مگر یہاں آپس میں صلح صفائی کی بنیاد پر دیت کی رعایت بھی دے دی۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، قتل کی سزا قتل ہے، مگر زنا کی سزا یوں بھی اپنی شدت میں بڑھ کر ہے کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ سرعام مجمع میں دینی ہے، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک جان نہ نکل جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹشو نے لطف اٹھایا، تو اب موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل کی اذیت کے بعد آئے گی، یعنی زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کرے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ مگر کیا اللہ پاک اتنے بے انصاف ہیں کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہ سکھایا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے قرآن و حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا پلان پیش کیا۔ احکامات کی پوری لسٹ ہے، ڈوز اور ڈونٹس کی مکمل فہرست ہے۔ آئیں ان سب کا جائزہ لیں۔ پہلا حکم استئذان یعنی اجازت طلب کرنا، کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ۔ دوسرا حکم نظر کی حفاظت ہے، نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ تیسرا حکم زینت کو چھپانا، پردہ اور چیز ہے اور زینت اور چیز۔ عورت کے اعضائے زینت نماز میں چھپانے والے اعضاء ہیں۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کے دور میں محارم سے بھی زینت والے اعضاء چھپائے جائیں۔ اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپیں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 4 کپڑوں میں عورت کو ڈھانک کر قبر میں بھیجنے کا کہتا ہے۔ ہم عورتوں نے زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا ہے۔ چوتھا حکم بیوہ اور مطلقہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا مطلقہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہے اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ نکاح میں بہت تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص جسے اسلام میں رجم کیا گیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلی عورت جسے کھجور کے پتوں سے بنے چابک سے کوڑے مارے گئے جادہ لیسی ہیں۔ سب سے پہلی عورت جس کا چوری کی پاداش میں ہاتھ کاٹا گیا فاطمہ بنت اسود مغرومیہ ہیں۔ سب سے پہلی عورت جسے تہمت لگانے کی پاداش میں کوڑے مارے گئے حمنہ بے انتہا ہیں۔ سب سے پہلے مرد جنہیں تہمت کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے حضرت حسان اور مصطح ہیں۔ سب سے پہلے شراب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تیار کی گئی۔ سب سے پہلا شخص جسے اسلام میں شراب پینے کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے
ایک آدمی ہے جسے عبداللہ حمار کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے خلیفہ جنہوں نے شراب پینے پر 80 کوڑے لگائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہوا۔ سب سے پہلے جس کو شام میں شراب پینے کی پاداش میں کوڑے مارے گئے وحشی ہے۔ سب سے پہلے جس نے حمص میں رگڑے کپڑے پہنے اور شراب پینے کی پاداش میں کوڑے کھائے وحشی ہے۔ سب سے پہلا حاکم جس نے شبہ کی بنیاد پر سزا دی اور بدگمانی پر پکڑ کی زیاد ہے۔ سب سے پہلا حاکم جس نے پڑوسی کی جگہ پڑوسی اور ولی کی جگہ ولی کو پکڑا مروان بن حکم ہے۔ بقول بعد سلیمان بن عبد الملک بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی قوم جس نے مردوں سے مباشرت کی قوم لوط ہے۔ میری دانش میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس نے غافل کیا ابلیس ہے۔ جب وہ جنت سے تنہا اتارا گیا اس کی بیوی نہ تھی، اس نے اپنے آپ سے برا کام کیا، اس سے اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے عز و جل کے عذاب کو بلا لیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان عورتوں کی مانند شرمگاہ ہوگی، اور زنا کرنے والی عورت قبر سے اٹھے گی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مردوں کی مانند عضو خاص ہوگا، اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور خون بہے گا۔ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑے تو تمام دنیا گرمی کے مارے جلنے لگے۔ اگر زانیوں کے اس عمل یعنی زنا کے گناہ کا احساس ہوتا کہ ان کی وقتی لذت سے کس قدر بڑے شر اور فساد کے دروازے کھلتے ہیں تو انہیں شرمناک جرم کے ارتکاب کی نسبت اپنے وجود کو فنا کر دینا آسان دکھائی دیتا، بالخصوص جب کہ ان کے اس کا ابھی عمل کا نتیجہ ہے۔ اس بچے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے ایک عیاش اور بدماش عورت کبھی تو اس کے پنگوڑے میں ہی اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے اور کبھی حالت جنین میں اذکار کروا کر جان چھڑوا لیتی ہے، اور کبھی اسے وضع حمل کے بعد زندگی کی مشکل اور زمانے کے مصائب جھیلنے کے لیے لاوارث پھینک دیتی ہے۔ اس معصوم کو اپنی ماں معلوم نہیں ہوتی جو اس پر امر مادری نچھاور کرتی، وہ اپنے باپ کو نہیں جانتا جو کہ اس کے سر پر دست شفقت رکھتا، اور ایسے اتفاقات زمانہ ایسے شخص کو سپرد کر دیتے ہیں جو اس کی تربیت ایسے دین کے مطابق کرتا ہے جو اس کی ماں باپ کا دین نہیں ہوتا، یا وہ ایسے ہاتھوں میں آ جاتا ہے جن کی تربیت سے وہ اخلاق باختہ بن جاتا ہے، اور ایسا بچہ پورے معاشرے کے لیے ایک ذرا سا عوض بن کر بہت بڑی مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک زانی اپنے اہل و عیال اور بیٹیوں کے لیے برا نمونہ ہے۔ ایسا انسان نہ اپنی نسل کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی اپنی عزت کی، کیونکہ خواہش نفسانی کا نشہ اس پر سوار ہوتا ہے۔ انسانوں کا ایسا گروہ جنگلی گدھوں، بندروں اور حیوانات کے مرتبے سے بھی گر جاتا ہے، جو اپنی انات یعنی عورتوں پر حملے کرتے ہیں۔ جو اقوام عالم میں کوئی قوم زنا اور بدکاری کو جائز تصور کر کے ہو جائے تو اس قوم کی زوال پذیر اور صفحہ ہستی سے مٹنے کے آثار بڑی صورت سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور علاوہ ازیں اس کے وہ عذاب الہی کے باعث دائمی عذاب کے مستحق بھی ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔